بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جب بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران سے لے کر عام اہلکاروں تک سبھی ترقیاں و تمغے حاصل کرنے کے لیے بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں۔ کشمیریوں کو ان کے گھروں، دکانوں، کھیت کھلیانوں یا راہ چلتے ہوئے اغوا کیا جاتا ہے، پھر کسی دوسرے علاقے میں لے جا کر ایک فرضی جھڑپ کے اندر انہیں عسکریت پسند یا دہشت گرد قرار دے کر قتل کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان نوجوانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب کیا جاتا ہے۔ سالہ سال سے لاپتہ افراد کی مائیں، ان کی بہنیں، بیویاں اور دیگر اہل خانہ آج تک ان کی راہ تک رہے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ جس جوان کو بھارتی فوج گھر یا راہ چلتے زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ مقبوضہ علاقے میں ایسے ہزاروں خاندان موجود ہیں جن کے عزیز و اقارب قابض بھارتی فوج اور اس کی ایجنسیوں نے کچھ اس طرح غائب کیے ہیں جیسا کہ ان کا کہیں وجود ہی نہیں تھا۔ متنازع علاقے میں صدیق آباد بٹمالو کے محنت کش محمد ڈار کا خاندان بھی ان بدقسمت گھرانوں میں شامل ہے جن کے مقدر میں انتظار کی بے مقصد آگ میں جلنا لکھ دیا گیا ہے۔ ہر باپ کی طرح محمد ڈار کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا محمد شفیع ڈار اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، افسر بنے اور اپنے خاندان کا نام روشن کرے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جب ہندو استعمار کے غیر قانونی اور ناجائز قبضے کے خلاف آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو معاشرے کا ہر طبقہ اس سے متاثر ہو رہا تھا، کیونکہ کشمیریوں کی جائز آواز کو کچلنے کے لیے یہاں غاصب فوج کو ہر طرح کی چھوٹ دی گئی۔ محمد شفیع بھی اس تحریک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اگرچہ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنا کچھ وقت تحریک آزادی کے لیے وقف کر دے، لیکن تعلیمی مصروفیات کے باعث وہ ایسا نہ کر سکا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اس خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی اور محمد شفیع کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ 23 مارچ 1990 کو اچانک 3 گاڑیوں پر مشتمل بھارتی فوجی کمانڈوز کے گروپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ محمد شفیع کو اپنے گھر کے پاس دبوچ لیا۔ شور سن کر شفیع کا والد محمد ڈار اپنے گھر سے باہر آیا اور کمانڈوز سے کہنے لگے، خدا کے لیے میرے بچے کو چھوڑ دے، یہ طالب علم ہے، نہتہ ہے، کسی تنظیم کا رکن بھی نہیں ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے۔ اس دوران گھر کی خواتین آہوزاری کرتی رہیں، لیکن قابض فوجی زبردستی شفیع کو گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ شفیع کے گھر میں کئی دنوں تک کوہرام مچا رہا۔ شفقت پدری سے مجبور بوڑھا محمد ڈار نزدیکی فوجی کیمپ جا کر گیٹ سے چمٹا رہتا، قابض درندوں سے التجائیں کرتا کہ مجھے میرے بیٹے سے صرف ایک مرتبہ ملاؤ، لیکن جواب میں سوائے تذلیل کے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ آج قریباً 32 برس بیت گئے لیکن محمد شفیع کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ شفیع کی والدہ اپنے بیٹے کے انتظار میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتی رہی، یہاں تک کہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئی، جبکہ بوڑھا والد زندہ درگور ہو گیا۔ آج بھی محمد شفیع کی یادیں اور باتیں اس گھر کی کل کائنات ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ علاقے میں 10,000 کے قریب شہری لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہاں ہزاروں گمنام قبروں کا انکشاف ہو چکا ہے۔ ان گمنام قبروں کا بھارتی فوج کے کیمپوں کے آس پاس اور دور دراز ویرانوں میں پائے جانا اس امر کا بیان ثبوت ہے کہ لاپتہ کشمیریوں کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد انہی گمنام قبروں کی نظر کر دیا گیا ہے۔ آخر کب تک بھارت کے ظالم حکمران نسل کشی مہم کے تحت کشمیری نوجوانوں کو کہیں جعلی مقابلوں میں شہید کرتے رہیں گے اور کبھی انہیں عزت خانوں میں مقید رکھیں گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں غائب کر دیں گے۔